بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام یا حسین، سلام یا مظلوم کربلا، سلام یا اہل بیت نبوہ۔ حضرت، آج ایک نہایت افسوسناک اور تشویشناک واقعے پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ممبئی میں عاشور کے جلوس کے دوران پیش آنے والے واقعے نے ہر محب اہل بیت کو غمگین اور فکرمند کر دیا ہے۔ جو ابتدائی اطلاع سامنے آئی ہے ان کے مطابق ایک شخص فیاض پریم جی پر الزام ہے کہ اس نے مبینہ طور پر دواؤں کے ذریعے عزاداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 2 والنٹیئر بہنوں نے بروقت شک ہونے پر معاملے کو روکا، جس سے ایک بڑا حادثہ ٹال دیا گیا۔ حضرت، سلام ہو ان دونوں بہنیں پر کہ جنہوں نے اپنی سوجھ بوجھ سے، اپنی عقل مندی سے یہ ایک بڑی تشویشناک اور بڑا حادثہ ٹال دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ ہی بہتر جانتا کہ کتنے گھروں میں قیامت برپا ہو جاتی۔ اگر یہ سب واقعی منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے تو یہ صرف ایک فرد کا معاملہ معلوم نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات میں مکمل تحقیقات ضروری ہوتی ہے تاکہ حقیقت سامنے آئے، تمام ذمہ دار بے نقاب ہوں اور کسی بے گناہ پہ الزام نہ آئے۔ ہمیں جذبات کے ساتھ ساتھ انصاف کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت، انتظامیہ کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ کئی افراد کی طبیعت متاثر ہوئی ہے۔ لگ بھگ 20 لوگ بیمار ہیں جو ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام مریضوں کو جلد کامل شفا عطا فرمائے۔ ایک سوال ہر عزادار کے دل میں اٹھتا ہے کہ اگر یہ الزام درست ثابت ہوتا ہے تو آخر ایک انسان جو خود کو شیعہ کہتا ہو عزاداروں کا دشمن کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیں، تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں حق کے خلاف ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو کسی نہ کسی لالچ، نفرت یا سازش کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے صرف دعووں پر نہیں بلکہ مضبوط ایویڈنس اور مکمل انویسٹیگیشن پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سازش کہیں زیادہ بڑی ہو اور کوئی شخص صرف ایک مہرہ ہو۔ یہ سب تحقیقاتی اداروں کے سامنے آئے گا۔ ہمارا کام افواہیں پھیلانا نہیں ہے بلکہ حقائق کے سامنے آنے کا انتظار کرنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ حقیقت پوری طرح بے نقاب ہو۔ لیکن ایک بات اس دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو یاد رکھنا چاہیے، عزاداری کسی فرد کی ایجاد نہیں ہے۔ یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آرزو ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو کربلا سے روشن ہوا ہے اور قیامت تک روشن رہے گا۔ دھمکیوں سے، سازشوں سے، زہر سے، ظلم سے یا دہشت سے اس چراغ کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ امام حسین نے ہمیں خوف کے سامنے جھکنا نہیں سکھایا ہے بلکہ حق پر ثابت قدم رہنا سکھایا ہے۔ اسی لیے ہر سال عزاداری پہلے سے زیادہ جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ برپا ہوتی ہے۔ یہی دشمنان اسلام کو ہمیشہ تکلیف کا باعث رہا ہے اور انشاءاللہ یہ عزاداری اسی شان و شوکت سے ہوتی رہے گی۔ میری تمام عزاداروں سے درخواست ہے کہ جلوسوں اور مجالسوں میں الرٹ رہیں۔ کسی بھی مشکوک چیز، مشکوک دوا کھانے یا مشروب کو بغیر تصدیق استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی غیر معمولی بات نظر آئے تو فوراً انتظامیہ، پولیس یا والنٹیئر ٹیم کو اطلاع دیں۔ احتیاط بھی عبادت ہے، ظاہر ہے یہ بھی عبادت کا حصہ ہے احتیاط، کیونکہ آپ کے ایک احتیاط سے کئی عزاداروں کی جان بچ جاتی ہے اور عزاداروں کی جانوں کی حفاظت بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار تمام عزاداروں کو اپنی امان میں رکھے، ہر سازش کو ناکام بنائے، مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور جو بھی اس واقعے میں ملوث ہیں، جو بھی اس واقعے میں اس ذلیل حرکت میں شامل ہیں، اگر الزام ثابت ہو جائے تو اس سے قانون کے مطابق ایسا عبرتناک انجام تک پہنچائیں کہ آئندہ کسی بھی شخص، کسی بھی دشمنان اسلام ان کی عزاداری کو ایسا کرنے کی ہمت مستقبل میں، فیوچر میں نہ ہو۔ تو یہ بہت بڑا اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو ممبئی میں ہوا ہے عاشور کے دن۔ ایک شیعہ
نے ایسے کیپسول بیچا جو زندگی کو ختم کرنے کا ایک آلہ تھا، ذریعہ تھا. لیکن اس کی تہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے کہ آیا اس میں کون کون لوگ انوالو ہیں، کیونکہ کسی ایک فرد، ایک انسان کا یہ کام معلوم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک لابی ہے، ایک تنظیم ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ممبئی میں عزاداری کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے. تو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا اور ہم تمام عزاداروں کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ایسی کوئی گھٹنا، کوئی حادثہ ایسا فیوچر میں نہ ہو، اور خود بھی محفوظ رہیں اور عزاداروں، تمام عزاداروں کو بھی محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہم پہ آتی ہے. تو آپ ان باتوں پہ دھیان رکھیں گے. فی الحال کے لیے خدا حافظ. ریاض بھیک پوری.